السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تغفر لنا وترحم علینا وتتوب علینا۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام، غموں کے دن، عزا کے دن، آئیے عزاداری اور تسلیت پیش کرنے کے لیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا میں اللہ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 21 صفر الحسن 1443 ہجری ہے، 29 ستمبر 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 670 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج بدھ کا دن ہے اور ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے شاعر اہل بیت علیہ السلام علمدار ہاشمی صاحب، چیف ایڈیٹر ہیں ماہانہ اردو میگزین حیدری شاہکار حیدرآباد دکن سے، انڈیا سے تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منقبت خاں فقیر در ابو طالب علیہ السلام سہیل احمد بھٹ صاحب محراب پور سندھ پاکستان سے، اور ذاکر سکینہ سلام اللہ علیہ سید محمد مرتضیٰ جعفری صاحب لاہور پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ شکر ادا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ہمیں احساس دلائے رکھے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں زندہ ہیں، اور نعمتوں کا جب احساس ہو جائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں کم نہیں ہوتی بڑھتی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں دن اور رات کے اندر چند نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے اقرار پر شکر کرنا چاہیے، نبی کی نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے عیب چھپائے رکھے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام علمدار ہاشمی صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علی مدد۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام، اور یقیناً ایام عزا میں آمد کی چاہت آپ کے دل میں موجیں مار رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس عقیدت کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند خطات سے شروعات کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ کہ پہنچا در حسین پہ رو کر جو ہاشمی، واہ۔ پہنچا در حسین پہ رو کر جو ہاشمی، نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، واہ۔ نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، اور اشک غم حسین کی تاثیر دیکھی۔ شاید کوئی کال کے اندر تعطل پیش آیا ہے، جس کے سبب سے انشاءاللہ میں تھوڑا سا کلام آپ سے کر لیتا ہوں جب تک دوسری کال کو نہیں ملایا جاتا، یا بھائی جب لوٹ آتے ہیں دوبارہ تو دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم ہیں۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے کہ بہت پیارا کلام پیش کر رہے تھے۔ یقیناً دنیاوی وسیلوں کا یہی حال ہے، کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لہٰذا بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں آنے کے بعد ہمیں دوسرے وسیلوں کی پرواہ نہیں رہنی چاہیے، کبھی بھی کوئی بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام پر یقین اور بھروسہ ہمارا محکم ہونا چاہیے، اور یہ استحکام اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ثابت رہنا چاہیے، اور اس استحکام کا اظہار کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے، جس کے لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں یقیناً کافی ساری معرفت کی باتیں ہیں، جن میں سے کچھ باتیں ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے متعلق، جن میں سے ایک تو یہی ہے کہ 5 علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام میں سے شب
40 سے صبح 40 تک شب داری کرنا ہے، اور ایک تو ہے صبح 40 کو زیارت امام حسین علیہ السلام کا انجام دینا ہے، اور زیارت 40 مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، تو لہذا چاہیے کہ ہم اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ دوبارہ لوٹا ہیں جناب علمدار ہاشمی صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے۔ جی بسم اللہ کیجئے گا، عنایت کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، السلام علیکم ابن رسول مجھ تک اللہ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، کوئی آواز میں شاید فالٹ ہے، ذرا ہیڈ فون کو چیک کر لیجئے گا اگر آواز کے اندر کوئی ایسا سلسلہ ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے یہاں پر۔ جی اب ٹھیک آئی ہے تھوڑی سی آواز آپ کی۔ جی بسم اللہ کیجیے آپ۔ جی جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام۔ جی عنایت فرمائیے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند خطا سے آغاز کر رہا ہوں میں کلام کا۔ بسم اللہ۔ سماعت فرمائیں کہ پہنچا در حسین پہ رو کر جو ہاشمی، واہ پہنچا در حسین پہ رو کر جو ہاشمی، واہ نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، واہ نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، اور اشک غم حسین کی تاثیر دیکھیے، واہ رومال فاطمہ میری آنکھوں تک آ گیا، اللہ اکبر رومال اللہ اکبر۔ فاطمہ واہ میری واہ آنکھوں تک آ گیا۔ اور ایک واہ اور کہ مومن کی عبادات میں حیدر کی ولا ہے، واہ مومن کی عبادات میں حیدر کی ولا ہے، واہ واہ شبیر کا غم فاطمہ زہرا کی دعا ہے، واہ 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 شبیر کا غم فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ اور واہ مولا کے محبوں نے کہا قلب ہمارا کعبہ ہے، مدینہ ہے، نجف کرب و بلا ہے، واہ 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 کعبہ ہے، مدینہ ہے، نجف کرب و بلا ہے۔ اور ایک چوتھے امام کی بارگاہ میں کہ سجاد کربلا میں بھی حیدر بنے رہے، سجاد کربلا میں بھی حیدر بنے رہے، نصرت کو شے کی شیر غضنفر بنے رہے، اور بعد حسین کرب و بلا میں اے ہاشمی سجاد ایک ہو کے 72 بنے رہے، سجاد ایک ہو کے 72 بنے رہے۔ ایک سلام پیش کر رہا ہوں، مطلب حاضر خدمت ہے کہ ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو، ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو، ظالموں آل محمد کو ستایا نہ کرو، ظالموں آل محمد کو ستایا نہ کرو۔ اور شدت دھوپ سے عابد کا بدن جلتا ہے، گرم زنجیر کو تم اتنا ہلایا نہ کرو، گرم زنجیر کو تم اتنا ہلایا نہ کرو۔ اور ناتواں ہے میرا بیمار، یہ زینب نے کہا، گرم زنجیر کو تم اتنا ہلایا نہ کرو، گرم زنجیر کو تم اتنا ہلایا نہ کرو۔ اور 2 قدم چلتے ہی بیمار کو غش آتا ہے، اللہ 2 قدم چلتے ہی بیمار کو غش آتا ہے، پاؤں میں چھالے ہیں عابد کو چلایا نہ کرو، اللہ پاؤں میں چھالے ہیں عابد کو چلایا نہ کرو۔ اور دیکھیے کہ نیند بیمار کو آتی ہے بڑی مشکل سے، نیند بیمار کو آتی ہے بڑی مشکل سے، اللہ بیڑیاں کھینچ کے عابد کو جگایا نہ کرو، بیڑیاں کھینچ کے عابد کو جگایا نہ کرو۔ اور سر کھلے زینب دلگیر ہے بازاروں میں، سر کھلے زینب دلگیر ہے بازاروں میں، بے ردا آل محمد کو پھرایا نہ کرو، بے ردا آل محمد کو پھرایا نہ کرو۔ اور شعر دیکھیے کہ مانگ لو بالی سکینہ سے، یہ بچی ہے سخی، مانگ لو بالی سکینہ سے، یہ بچی ہے سخی، بالیاں کھینچ کے کانوں سے رلایا نہ کرو، بالیاں کھینچ کے کانوں سے رلایا نہ کرو۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ
हाशमी रोते हैं इरफान से नौहा सुनकर, अल्लाह हाशमी रोते हैं इरफान से नौहा सुनकर, मुनकिरो रोने दो रोले से रुकाया न करो, हाय हाय मुनकिरो रोने दो रोने से रुकाया न करो, हाय हाय एक बीमार को तुम इतना रुलाया न करो, हाय हाय जालिमों आले मोहम्मद को सताया न करो। हाय हाय अल्लाह माशाअल्लाह। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। माशाअल्लाह बहुत प्यारा कलाम, खुलूस के साथ लिखा, खुलूस के साथ पढ़ा, खुलूस के साथ शिरकत फरमाई। आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं मौला की बारगाह के अंदर। खुदावंद मुताल ये इखलास आपसे सल्ब ना करे और खुदावंद मुताल हर उस मसले से, हर उस मुश्किल से आपको बचाए जो ये इखलास ख़त्म करने वाली हो। और दुआ गो हूँ इस ज़िक्र का सदका जल्द करबला मौला पहुँच कर ज़रिए अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफ़तें आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहें, सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अलमदार हाशमी साहब, चीफ़ एडिटर हैं महाना उर्दू मैगज़ीन, हैदरी शाहकार, हैदराबाद दक्कन इंडिया से। खुदावंद मुताला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला, जब जब जगह हुई, मैं आपको इंशाअल्लाह दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा कि आप भी इस महफ़िल को आबाद रखने में मुआवनत फरमाएंगे। सलामत रहें, आबाद रहें। मुख्तसर वक्त के अंदर आपने बेहतरीन ड्यूटी दी। यकीन जानिए वक्त तो वैसे ही ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कम होता है और मुख्तसर वक्त हो तो वैसे ही एक पढ़ने वाले के लिए मौजू को समेटना नहायत मुश्किल और दुश्वार हुआ करता है। और शायर को अल्लाह ने ये इज़्ज़त अता की है कि मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर कलाम में कायनात मालूमात समेट कर रख देता है। और इसी वजह से भी शायद शायरी की ज़बान के अंदर एक खुसूसी मोहब्बत, मिठास और चाशनी पाई जाती है। और मैं दुआ करता हूँ जिनकी ज़बान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर अता फ़रमाई है कि ज़िक्र के ज़रिए से मोमिनीन के दिलों को, चाहने वालों के दिलों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ माइल करते हैं। ठीक है, वसाइल हैं, असबाब हैं, तरीक़े हैं, अंदाज़ हैं, बयान हैं और तरीक़े बयान हैं, लेकिन मकसद सबका यही है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ माइल किया जाए। हमें वसीले को, एक तो है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वसीला, इनको हम अल्लाह तबारक व तआला के दीन से और अल्लाह ताला के उस मज़हब से और इस्लाम से दूर नहीं कर सकते। इन्हें हम वैसा नहीं कह सकते जैसे कि दुनियावी वसीलों को कहा जा सकता है। हम जो दुनियावी वसीले हैं उनको वसीला ही समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। एक है दीन के वसीले, वो हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, वो इस वसीले में शामिल नहीं है। उनका मकाम एहसास से बाहर है, पहचान से बाहर है, बयान से बाहर है, शनाख्त से बाहर है। लिहाजा एक हद तक हम उन्हें पहचान सकते हैं, उन्हें वाला बुलंद और आली ही समझते रहना है, उनको ऐसा नहीं। लेकिन ये जो दुनियावी वसीले हैं, इनके ज़रिए से, जिनके ज़रिए से मसलन मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया या कोई और वसीला हो गया, इसके ज़रिए से, जिसके ज़रिए से हम पहुँचते हैं आगे, इनको हमें एक हद तक ही वसीला शुमार करना चाहिए। ये वो वसीले हैं जो दुनियावी हद तक हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दीन हैं। कुल्ले दीन इनके ज़रिए से है, इनके सबब से है, इनके वजूद नाज़नीन से है। लिहाजा जो दुनियावी वसीले हैं उनको दुनियावी हद तक रखना चाहिए। हम ये ना समझने लगे कि इनका किया हुआ दीन है, ना, जो दुनियावी वसीले हैं उनका किया हुआ दीन इस हद तक हो सकता है जिस हद तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुक्म के मुताबिक होगा, कुरान के हुक्म के मुताबिक होगा, वो दीन होगा। बाकी अगर कोई शख्स अपने ज़ाती अखलाक व किरदार को माइल करता है इस ऐसे अफकार की तरफ जो दीन नहीं है, तो हमें उस हद तक दीन कबूल करना है उनसे जिस हद तक दीन पर अमल करते हैं। बाकी हर किसी का अपना फ़ेल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ज़ाकिर सकीना सलामुल्लाह अलैहा, सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा जाफ़री साहब, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा जाफ़री साहब, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ जी, बिस्मिल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद।
آغا صاحب مولا کی بارگاہ میں ان کی 4 سالہ معصومہ کا پرسہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ عنایت کیجیے گا. ہاں زندان سے جب رہا ہوئے سادات کربلا تو مانے لپٹ کے قبرے سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا. کیا بہن ہے سماعت فرمائیے گا. مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے اہل حرم. غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا. ارے یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے. رہے گا اندھیرا ہی زندان میں حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے کون آئے گا پھر جلانے دیا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. ارے کہانی پدر کی سناؤں گی میں اگر نیند آئی سلاؤں گی میں. اکیلے بنا کے پہ بیٹھو گی تم ارے اکیلے بنا کے پہ بیٹھو گی تم. تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں. اب تو رسل میں نہ ہوگا گلا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم کمر میں ہے بیٹی تمہارے جو خم. ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے تمہیں تو دکھائی
بھی دیتا ہے غم، اکبر سے بھی ملے شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے کسی جسے میت گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا، چاروں طرف اشکیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اللہ صلی علی محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں، مختصر وقت کے اندر آپ نے بہترین کلام پیش کیا، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا یہ پڑھا کلام مقبول ہے۔ دعا گہوں یہ اخلاص آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور یہ مخلصانہ انداز، مخلصانہ بیان، مخلصانہ توسل آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ خداوند متعالی آپ کو نظر بد اور شر اعداء سے محفوظ رکھے، اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والوں سے محفوظ رکھے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر سکینہ سلام اللہ علیہ سید محمد مرتضیٰ جعفری صاحب، لاہور پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے جہاں جہاں موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی مرحمت فرماتے رہیں گے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے دلوں کو تسکین پہنچانے والے، یقیناً یہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اعلیٰ ترین وسیلہ ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں کہ ہم اپنے ذکر میں ان کا مقام اور جاہ و جلال و مرتبت و منزلت کو حقیقت معرفت تک بیان کر سکیں، الا یہ کہ انہوں نے جو بیان فرمایا ہے۔ ہاں، یہ ذاکرین اہل بیت علیہ السلام اور مدحت خانان اہل بیت علیہ السلام، محبان اہل بیت علیہ السلام جو ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے دنیا کے وہ وسیلے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ارتباط رکھتے ہیں، اور ان کا احترام ہم کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان فقیر در ابو طالب علیہ السلام سہیل احمد بھٹ صاحب، مہراب پور سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ یا علی مدد علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائی معلیٰ بین الحرمین بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور چاہوں گا ایام عزا میں بارگاہ امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام نے ہدیہ ذکر پیش کر کے سامعین و ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی ہے آسرا، نبی ہے آسرا، کل جہان دا، نبی ہے آسرا، کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، خدیجہ آمنہ
تے ہوا آسیہ خدیجہ آمنہ واہ تے ہوا آسیہ انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی واہ 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 نبی ہے آسرا واہ واہ او مریم بھی اے جان دی ہے جنوں رب چاودھائے واہ واہ او مریم بھی اے جان دی ہے جنوں رب چاودھائے واہ او جبریل جہدے بوئے تے بن پچھیا نہ جائے واہ خاتون کوئی ایویں جے سائن دی کیوے ہم سر بنے واہ واہ جہندے قدماں اتے واہ جہندے قدماں اتے رکھے حسین سر جہندے قدماں اتے رکھے حسین سر او وارث حیا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا ایک کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے ہوا آسیہ انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا واہ 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 عرشی بھی اس دے بوئے تے جھک دے رہندے نی سارے واہ مرسل بھی ایندے بوئے تے رک دے رہندے نی سارے واہ ایڑی وجہ ہے محمد جیاں پیو بھی اتھداریا واہ تو کیوں نہیں سمجھیا تو کیوں نہیں سمجھیا تے نبیاں واسطے تو کیوں نہیں سمجھیا کہ نبیاں واسطے خدا دی بارگاہ ماں حسین دی نبی ہے آسرا واہ 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 است زہرا دال لالے اپنی ماں دی وجہ تو واہ دینے پنا بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو واہ پوچھنا ہے کہ شان میرے جائی کھا کے بندیاں کو لوں اعزاز مرتضیٰ اعزاز مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ نماز انبیاء ہے ماں حسین دی نبی آسرا تے کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ واہ 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 ماشاء اللہ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے 6 منٹ ہیں آپ کے پاس اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو سر ابھی 1 منٹ ہاں پڑھا ہے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے واہ
کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے، واہ 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 واہ، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے، عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے، عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی جہان سے، واہ واہ واہ، آتے ہی مصطفیٰ نے علی کو زبان دی، آتے ہی مصطفیٰ نے علی کو زبان دی، ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے، واہ 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 واہ، نبی کی زبان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا، ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا، یہ بات جا کے پوچھ اپنی اماں جان سے، واہ واہ واہ، یہ بات جا کے پوچھ اپنی اماں جان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے، عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے، واہ واہ واہ، اللہم صل محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اس ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اس ذکر کا صدقہ سدا آپ کا گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت اور عشق اہل بیت علیہ السلام سے بھرپور اور آمادہ رہے اور آباد رہے۔ میں دعا گو ہوں خداوند مطالعہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان فقیر در ابو طالب علیہ السلام سہیل احمد بھٹ صاحب، محراب پور سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہ السلام و معرفت اہل بیت علیہ السلام سے۔ وہ دوستان جو ہمارے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر رہے ان کے میسیجز پڑھ دیتا ہوں، باقی سائٹس جن کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں اس میں میسیجز تو نہیں آ سکتے، جس طریقے سے جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی یا حسینی چینل جو انڈیا کے اندر ہمارے پروگرام کو دکھاتا ہے ان کے میسیجز تو نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال جو میسیجز ہم تک پہنچے ہیں ان کی نیابت میں آپ کی بھی دعائیں شامل کر لیتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے اندر آپ کی بھی دعاؤں کو نائب بنا لیتے ہیں کہ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو یوٹیوب پر ایک ہی میسیج آیا ہوا ہے وہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ جناب ذاکر ساجد حسین ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا ہے، مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور آپ کا یہ ماشاءاللہ یقیناً اللہ کا نام ہے، عبادت ہے۔ خداوند متعالی آپ پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، سدا آباد رہیں اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہیں۔ اور جو دوستان ہمارے ساتھ موجود رہے جن میں سے محمد عرفان صاحب کو یہ ویزے کی اپلائی کے لیے میسیجز کرتے رہتے ہیں، بہرحال مولا قبول فرمائے۔ اور معراج علی کلہورو صاحب نے لکھا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً درود پڑھنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے آپ کے اوپر رحمت برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ کمیل حیدر صاحب نے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لکھ کر بھیجا ہے، الف شاید رہ گیا ان کا لکھنا، باقی مولا آپ کے اس درود کو قبول فرمائے، سدا آباد رہیں۔ اور
जन्नत दुनिया शायद लिखना चाहा है इन्होंने, वालेकुम अस्सलाम लिखा है। मौला आप पर भी सलामतियाँ बरकतें नाजिल फरमाएँ, सदाबाद रहें। और फिर लिखा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को यकीनन कबूल फरमाते हैं, इस इबादत को मौला आपकी बख्शिश का ज़रिया करार दें और जल्द करबला आना नसीब हो। फिर लिखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह अलैकुम। और मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, सदाबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से महजूज़ होते रहें। और GM मेहदी साहब ने लिख कर भेजा है, सलाम मौला अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाते हैं, मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ। और सैयद अली रज़ा साहब ने लिखा है दुआए सेहत के लिए, ये लिखा ही जुमला ऐसा है, दुआ सेहत के लिए, मौला आपको सेहत दें, तंदरुस्ती दें, किसी के भी मोहताज ना हो, और अहले बैत अलैहिस्सलाम आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ। और तैयब शाह साहब ने लिखा है जज़ाकल्लाह खैर, मौला आपको खैर अता फरमाएँ, सलामत रहें, आबाद रहें। और सुहेल भट्ट साहब ने लिखा है सलाम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आप पर सलामतियाँ नाजिल फरमाएँ, रहमतें हों, बरकतें हों। और GM मेहदी साहब ने लिखा है मौला मेरी बेटी को रोज़ी अता करो, बेटी को रोज़ी अता फरमाओ, मौला आपकी जो भी दुआएं कबूल फरमाएँ, आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, और आपके घर में जो भी परेशानी है दूर फरमाएँ। और मौला आपके ये दुआएं जिस अंदाज में भी लिखी, मौला आपके दिल का हाल जानते हैं, यकीनन वो दिलों का हाल जानते हैं, बस लब कुशाई की ज़रूरत है, वो चाहते हैं हमसे बात की जाए, मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ। और तैयब शाह साहब ने लिखा सलाम या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, सलाम हो आप पर भी और आपकी दुआएं कबूल हों, मौला आप पर की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। महनाज अली साहिबा ने लिखा है सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके इस सलाम को कबूल फरमाएँ, आप पर रहमत बरकत नाजिल हों। फिर लिखा इल्तमास दुआ प्लीज़ मौलाना साहिब, मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, आपकी जो ख्वाहिशात है पूरी फरमाएँ, करबला मौला आपके नसीब में लिखी जाए। और तैयब शाह साहब ने लिखा सलाम या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएँ, आप पर रहमतें हों, आप पर बरकतें हों, आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी परेशानियाँ दूर हों। और फिर कुमैल हैदर साहब ने लिखा सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूम बेटी पर, मौला आप पर भी सलामतियाँ नाजिल फरमाएँ, और आपको जल्द करबला, शाम, नजफ़, सामर्रा, काज़मैन, मशहद की ज़ियारतें नसीब फरमाएँ, मदीना की ज़ियारतें नसीब फरमाएँ। फिर ज़वार फैसल अली फैसल साहब ने लिखा इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, आप पर रहमत बरकत नाजिल हों, मौला आपकी ख्वाहिशें पूरी फरमाएँ, जल्द करबला आना नसीब हो। फिर तैयब शाह साहब ने लिखा प्लीज़ किबला मेरी सिस्टर और आंटी की सेहत तंदरुस्ती और फैमिली हेल्थ एंड हाजात दुआ के लिए कहा है, जज़ाकल्लाह खैर, मौला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाएँ। आपने दुआ के लिए कहा, हमसे ये आपकी मेहरबानी है कि मौला की बारगाह में आपने हमें कासिद मुअय्यन फरमाया, मौला आपके ऊपर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, आपकी परेशानियां दूर हों और आप पर रहमत बरकत नाजिल हों, आपकी जो परेशानियां दूर हों, हवाइज दुनिया व आखिरत पूरी हों, आपके अजीज़ों को सेहत और तंदुरुस्ती हो। हमारे प्यारे अजीज़ मेहरबान कदरदान जनाब सैयद फ़ख्र शाह साहब की वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया, और मौला की बारगाह के अंदर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँगा, और खुदावंद मुताला उन पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और उनको सब्र अता फरमाए। जिन दोस्तान अजीज़ों के बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो इस दुनिया में है खुदावंद मुताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और लवाहिकीन को और हमें उन सब की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। यकीनन हक़ बुज़ुर्गान बहुत बड़ा है, और बुज़ुर्ग जब दीन के हों तो उनका हक़ तो और भी बड़ा है। और फिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो दीन का मंबा व मरकज़ व माखज़ हैं हमारे लिए, उनका एहतराम तो हद एहसास से बाहर है। यकीनन आखिरी वक्त के अंदर मौला की ही याद आती है, और मौला ही हमारा वसीला है। आएँ, आखिरी वक्त है प्रोग्राम का, और इस वक्त के अंदर हुज्जत खुदा को याद करें। आसमान की सुर्खी मौला के गिरिए की अलामत बन के हमारे दिलों को मोह रही है। आइए दुआ करें हुज्जत खुदा के ज़हूर की। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।